بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور جہاں کہیں بھی تم نکلو تم اپنے چہرے کا رخ کر لیا کرو محترم مسجد کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ یقیناً حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس عمل سے کہ جو تم کرتے ہو۔ یعنی سفر میں کہیں تم دور دراز مقام پر ہو، تمہیں قبلے کا رخ معلوم کرنے کا موقع بھی ہو اور تم اس میں سہل اندازی اختیار کرو، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم جہاں کہیں سے بھی نکلو تم اپنے چہرے کا رخ محترم مسجد کی طرف کر لیا کرو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم اے مسلمانوں سب جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کا رخ کر لیا کرو اسی کی طرف۔ یہ اب پیچھے دو الگ الگ موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واحد کے صیغے میں اور مسلمانوں سے جمع کے صیغے میں جو بات بیان فرمائی، ان دونوں کو یہاں جمع کر لیا گیا، اور اس پہلو سے بھی کہ اگر وہ مکے میں ہوں، محترم مسجد میں ہوں، تب بھی رخ اس طرف کریں، اور اگر سفر کر رہے ہوں تب بھی رخ اسی محترم مسجد کی طرف کریں۔ ان دونوں کو ایک مرتبہ پھر اس لیے بیان کر دیا گیا کہ اب یہ ایک تمہید بن جائے اس بڑے حکم کی حکمتوں کو بیان کرنے کے لیے۔ وہ حکمتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف بیان کرنے کے لیے کوئی حجت نہ ہو۔ یہ لوگ، یہ اہل کتاب کہ جو ایک دوسرے سے قبلے کے معاملے میں جھگڑا کرتے رہے ہیں، کوئی مشرق کو اور کوئی مغرب کو اپنا قبلہ بناتا رہا ہے، تمہیں قبلے کے معاملے میں اگر وہ کمزور دیکھیں گے تو وہ تمہارے بارے میں بھی یہی گمان کریں گے اور مشہور کر دیں گے کہ یہ لوگ بھی اپنے قبلے اور اپنے دین کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں، تو یہ حجت ان لوگوں کو تمہارے خلاف حاصل نہیں ہونی چاہیے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، رہے وہ لوگ کہ جو ان میں سے ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، وہ تو یہ کرتے ہی رہیں گے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو تم ان سے مت ڈرو، وَاخْشَوْنِي، بلکہ مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اب یہ دوسری حکمت بیان کی، اور یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں۔ یعنی وہ ہدایت کی نعمت کہ جو اللہ نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو دین کی شکل میں دی، اس قبلے کے رخ کو اس قدر واضح کرنے کے بعد کہ جس کے بعد اب اس کے بارے میں اختلاف کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، اللہ نے گویا کہ اپنے دین کے احکام کی نعمت پوری کر دی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وہ ہدایت کہ جو میں نے تم کو دی تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ذریعے سے، اور اس کے بعد اب انہی کی ذریت، ان کی اولاد میں سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہدایت تمہیں ملی، اس قبلے کے رخ کے آخری حد تک واضح ہو جانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم کو وہ ہدایت مل جائے کہ جو تمہارے لیے اس زندگی میں رہنمائی بنے اور آخرت میں رحمت کا ذریعہ بنے۔